آپ نے اپنی کتاب میں ایک فہم حدیث کے ضمن میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کی روشنی میں حدیث کو سمجھا جائے گا۔ ہم جب عام طور پہ اپنے معاشرے میں اپنے دینی مذہبی لٹریچر کی طرف رخ کرتے ہیں تو اس سے ایک مختلف بات ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث کی روشنی میں قرآن کو سمجھا جائے گا۔ اور لوگ بالعموم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ صرف ایک کتاب ہی بھیج دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا ہے جو اس کی شرح و وضاحت کرتا ہے، وہی سمجھاتا ہے۔ قرآن نے خود بھی کہا ہے رسول اللہ کو کہ تبین للناس، کہ آپ ہی اس کو واضح کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے۔ تو یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اصول ہے، اس اصول کو لکھنے کی وجہ کیسے پیدا ہوئی، اور یہ جو لوگ عام طور پہ اشکالات کرتے ہیں کہ حدیث ہمیں بتائے گی کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ساری بات چند در چند غلط فہمیوں کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید نے اپنے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ وہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے، واضح عربی زبان میں۔ اس میں کوئی کج پیش نہیں ہے، اس میں حرف پیچا پیچ کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا۔ وہ فلسفے کی کتابوں کی طرح کسی پیچیدگی کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نہایت واضح طریقے پر فطرت کے مسلمہ اصولوں کو سامنے رکھ کر علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں اپنی بات پیش کرتا ہے، اور بات پیش کرنے کے لیے جو زبان استعمال کرتا ہے وہ زبان ایسی صاف، ایسی سادہ، ایسی پرتاثیر ہوتی ہے کہ اس کو عامی بھی سمجھ سکتا ہے اور عارف بھی سمجھ سکتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ قرآن مجید میں دونوں پہلو ہیں، یعنی ایک پہلو یہ ہے کہ ایک عام آدمی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو وہ بنیادی ہدایت پیش کرتا ہے اس کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کے لیے لائے عمل مرتب کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ لیکن دوسری جانب یا دوسری جہت سے یہ چیز بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو ان لوگوں نے بھی پڑھنا ہے اور انہوں نے بھی اس کو زندگی کا مسئلہ بنانا ہے جن کا طریقہ ہی یہ ہے کہ وہ چیزوں کے اندر اترتے ہیں، ان کے اندر اتر کر اس کے غوامض تک پہنچتے ہیں، کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کے تمام اطراف کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں تدبر کے بھی بے شمار مواقع ہوتے ہیں۔ یعنی جب آپ کسی مقام کو دیکھتے ہیں، جب آپ اسے کھولتے ہیں، جب آپ اس کے اندر اترتے ہیں تو حیرت انگیز طریقے سے بعض نئے پہلو آپ کو معلوم ہوتے ہیں کہ واضح ہو رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید لوگوں کے سامنے پیش کیا تو صرف قرآن ہی پیش نہیں کیا، اس کے ساتھ آپ نے اس سنت کو جاری کیا جس کا حکم خود قرآن نے دیا تھا۔ یہ کہا تھا کہ ملت ابراہیم کی جو ہدایت آپ کو ملی ہے، یا پیغمبروں کا جو اسوہ آپ کے سامنے ہے، یا انہوں نے جو سنت قائم کی ہوئی ہے، آپ اس کی تجدید کریں، اس کی اصلاح کریں، اس میں ترمیم و اضافہ کریں۔ اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ اس سنت کا اجرا ہوتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جاری کر دیتے ہیں، اس کے بعد بارہا قرآن مجید اس پر تبصرہ کرتا ہے یا اس کی حکمت واضح کرتا ہے۔ تو اس لیے یوں نہیں ہے کہ پیغمبر کا کام صرف یہ ہے کہ قرآن ایک بات بیان کرے تو وہ اس کی تشریح کر دے۔ اس غلط فہمی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوئی کہ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ قرآن مجید میں مثلا نماز کا حکم دیا گیا ہے، مثلا زکوٰۃ ادا کرنے کی تائید کی گئی ہے، تو اس کی تفصیلات وہاں بیان نہیں ہوئیں۔ اس کا مطلب وہ یہ سمجھے کہ یہ در حقیقت وہ مجمل الفاظ ہیں جن کے کوئی معنی متعین نہیں تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مصداق ہمیں بتایا۔ یہ صورتحال اس طرح نہیں ہے۔ دنیا کی کسی کتاب میں بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا۔ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ پہلے سے اپنا ایک معلوم متعین مفہوم رکھتے ہیں، اسی وقت استعمال کیے جاتے ہیں۔ نہ صلاۃ کا لفظ عربوں کے لیے اجنبی تھا، نہ زکوٰۃ کے لفظ سے وہ ناواقف تھے، نہ حج کیا ہے اور عمرہ کیا ہے اس کو وہ یہ کہا جائے کہ وہ نہیں جانتے تھے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ ان سب چیزوں سے واقف تھے، یہ جانتے تھے یہ کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کی کتاب نازل ہوئی تو ان کی زبان، ان کی اصطلاحات ہی کو سامنے رکھ کر کلام کیا گیا، اور قرآن مجید اسی لیے یہ کہتا ہے جگہ جگہ کہ یہ تو آپ کی زبان میں اترا ہے۔ قریش کو بھی کہتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات بتاتا ہے۔ یہ جو سارا عمل ہو رہا ہے اس کے دوران میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انہی چیزوں کو، یعنی وہی نماز جو پڑھی جا رہی تھی، وہی روزہ جو رکھا جا رہا تھا، وہی حج جو کیا جا رہا تھا،
اس کو امت میں جاری کر رہے ہیں. ٹھیک. اس پر ہم بہت تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں. اس وجہ سے میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح کی کوئی مجمل تعبیر قرآن مجید میں ہے ہی نہیں، یعنی قرآن مجید کو اس کی کبھی ضرورت نہیں پڑی ہے. البتہ یہ بالکل درست ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر بعض غوامض ایسے ہوتے ہیں جن تک عام آدمی کی نگاہ نہیں پہنچتی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو واضح فرمایا ہے، اور بعد کے زمانوں میں ہمارے اہل علم بھی جب تفسیر لکھتے ہیں، جب شرح کرتے ہیں، تو یہی خدمت انجام دیتے ہیں. لیکن اس میں سہولت کیا ہوتی ہے؟ سہولت یہ ہوتی ہے کہ جس وقت قرآن کے بارے میں کوئی بات کہی جاتی ہے تو چونکہ قرآن اصل ہے اور جو بات کہی جائے گی وہ شرح کی حیثیت سے کہی جائے گی، تو اب الفاظ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ شرح قابل قبول ہے یا نہیں ہے. یعنی یہاں پر بھی صورتحال یوں نہیں ہوتی کہ ایک بات کہہ دی جائے تو وہ قرآن کی شرح مان لی جائے گی. نہیں، جب وہ بات سامنے آئے گی تو قرآن کے الفاظ، قرآن کا جملہ، قرآن کا نظم، قرآن کی تالیف وہی فیصلہ کرتی ہے کہ یہ شرح فی الواقع شرح ہے، یہ شرح کے حدود میں ہے، اس کو قابل قبول ہونا چاہیے یا قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں بھی فیصلہ کن حیثیت قرآن کے متن کو حاصل ہو جاتی ہے. اب اسی کو دوسرے پہلو سے دیکھیے کہ جب ہمارے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آئے گی، یعنی آپ کے اسوے کی کوئی چیز بیان کریں گے. اسوے میں کیا ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے کوئی بات کسی موقع کے اوپر کسی خطبے میں ارشاد فرمائی ہے، کسی شخص کے سوال کا جواب دیا ہے، تو یہ سب باتیں کس چیز پر مبنی ہوں گی؟ یا یہ اس سنت کی وضاحت ہوں گی جو آپ نے جاری کی ہے، یا یہ قرآن مجید کی وضاحت ہوگی. تو قرآن مجید وہ فریم فراہم کر دیتا ہے آپ کو کہ جس کی روشنی میں پھر آپ ان باتوں کو سمجھتے ہیں. ٹھیک. میں نے اپنی کتاب میں یہ بات جب کہی ہے تو اس کا مطلب یہ بتانا ہے کہ حدیث اس کی بہت زیادہ محتاج ہے کہ اسے قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا جائے. وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں ہے. ٹھیک. قرآن مجید کے بارے میں یہ بحث ہی نہیں ہے کہ اسے کسی نے روایت بالمعنی کے طریقے پر اپنا کوئی مدعا پہنا دیا ہے. اس میں کسی تحریف کا کوئی امکان نہیں ہے. وہ جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اسی طرح ہم تک پہنچ گیا ہے. وہ جملے نہیں ہیں جو کسی نے سنے اور بیان کر دیے، وہ ٹوٹی ہوئی باتیں نہیں ہیں، وہ باتوں کے ٹکڑے نہیں ہیں، وہ مختلف جگہوں سے لیے ہوئے واقعات نہیں ہیں، بلکہ ایک مربوط کلام ہے. یعنی اس کی ہر سورہ اپنا ایک مرکزی مضمون رکھتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر وہ بات کرتا ہے، اس کا ایک سیاق سباق وجود میں آتا ہے. تو کسی کلام کو سمجھنے کے لیے جو تین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ لفظ پر اعتماد ہو کہ یہ ہم تک درست پہنچ گیا، جملے کی تالیف کے بارے میں کوئی بحث نہ ہو، یہ جیسی تھی متکلم سے جیسے صادر ہوئی اسی طرح ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح سے نظم اور سیاق و سباق میں بھی کوئی تردد نہ ہو کہ بات کس موقع پر کہی گئی، کس ذیل میں کہی گئی، کہاں کہی گئی. یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہوتا ہے. تو جب یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہوتا ہے تو یہاں ہم ایک حتمی نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں. اس کی شرح میں آج کوئی شخص کوئی آدمی کوئی بات کرے، کوئی پرانے زمانے کا آدمی بات کرے، کوئی محقق بات کرے، صحابہ کرام سے کوئی چیز ہمیں ملے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات بیان کی جائے، تو قرآن مجید کے الفاظ، قرآن مجید کا جملہ، قرآن مجید کی تالیف، قرآن مجید کا سیاق و سباق ہمارے پاس رہنما کی حیثیت سے موجود ہوتا ہے. اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اپنے اصول میں کیا ہے، اپنے مبادی میں کیا ہے، اپنے احاطے میں کیا ہے. اب اس کے بعد جب ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں تو وہاں ہمیں لوگوں کی روایت ملتی ہے. یعنی وہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سنی ہوئی بات ہے، آپ کا کوئی دیکھا ہوا عمل ہے، اس کو لوگ بیان کر رہے ہیں. دیکھنے والے کے اپنے تاثرات شامل ہو جاتے ہیں، سننے والے کا اپنا فہم شامل ہو جاتا ہے، وہ الفاظ کا پیرہن بھی خود اختیار کرتا ہے. وہ ضروری نہیں کہ بات کو پورے سیاق و سباق میں روایت کرے، بعض اوقات اس کا ایک ٹکڑا روایت کر دیتا ہے، جملے کا ایک حصہ اس کو پسند آتا ہے یا وہی ایک جملے کا حصہ اس کو یاد رہ گیا ہوتا ہے، اس کو واضح کر دیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو منتشر اقوال ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یہ ضرورت پڑتی ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کی روشنی میں اس کو دیکھیں. ٹھیک. یعنی وہ کیا بات ہے، کس اصول پر کہی گئی ہے. تو قرآن کا تعلق چونکہ متن کا ہے
اور یہ جو کچھ ہے اس کی شرح کے طور پر آئے گا. تو جب تک آپ متن کو سامنے نہیں رکھیں گے اور متن کو وہاں پر بھی جہاں سے بات کی جا رہی ہے ان تمام مقامات پر بھی جہاں اسی موضوع پر کوئی اور بات کی گئی ہے اور بحثیت مجموعی پورے قرآن کو سامنے نہیں رکھیں گے تو آپ اس طرح کے منتشر اقوال کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں. اس لیے یہ اصول قائم کیا گیا ہے کہ قرآن کی روشنی میں حدیث کے پورے ذخیرے کو دیکھنا چاہیے. اس سے آپ بہت سی ایسی چیزوں کو سمجھ جائیں گے جن پر لوگ بحثیں کرتے رہتے ہیں اور ان کی توجیحات کرتے رہتے ہیں لیکن صحیح نتیجے تک نہیں پہنچتے. قرآن مجید کی روشنی میں آپ جب اندر داخل ہوں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ بات کس طرح قابل قبول ہے, کس اصول پر مبنی ہے, وہ کون سی چیز تھی جس کی شرح کی گئی ہے, وہ کون سی چیز تھی جس کی فرع بیان ہوئی ہے, وہ کون سی چیز تھی جس کا یہ اجتہادی اطلاق ہے. یہ ریلیشن ہے قرآن و حدیث کا. اس ریلیشن کو سمجھنے کے لیے آپ کو لازماً قرآن ہی کی روشنی میں دیکھنا ہوتا ہے.